نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو جب دین کی تبلیغ کی اور اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا، ایک رحمان ایک واحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت دی اور اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو وہ ساری باتیں عرض کرنے کے بعد اب جو چچا نے جواب دیا تھا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لطف آمیز نصیحت اور دل پذیر ہدایت سے آزر نے نفع نہ اٹھایا، اور وہ اس کے جواب میں اس نے کہا، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ یعنی جو بت کو وہ پوچھتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے۔ اے ابراہیم، بے شک اگر تو ان بتوں کی مخالفت کرنے، انہیں برا کہنے اور ان کے عیب بیان کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دے تاکہ میرے ہاتھ اور زبان سے عمل میں رہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نصیحت کرنے کا انداز اور اس کے جواب میں جو آزر کا طرز عمل تھا، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے قرآن میں اس لیے بیان کیا تاکہ مشرکین کی طرف سے جو پہنچنے والی اذیتیں ہوں اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہلکا ہو، اور حضور جان جائیں کہ ہمیشہ سے یہ جاہلوں کا یہی مذموم طریقہ رہا ہے کہ وہ اسی طرح کرتے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے بلکہ وہ ان کی مخالفت سامنے سے کرنا شروع کر دیتے تھے، جیسے کہ یہاں پر آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا۔ اب اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے آزر کو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے، سنیے، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، فرمایا بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کا آزر کا جواب سن کر فرمایا تجھے دور ہی سے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا کہ وہ تجھے توبہ اور ایمان کی توفیق دے کر تیری مغفرت فرما دے، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ لیکن یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس آیت میں یہ جو فرمایا نا کہ اپنے چچا کی مغفرت کی دعا، تو اس کا ذکر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 86 میں بھی ہے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا آزر سے یہ کہنا کہ ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے چچا سے ایمان لانے کی توقع تھی، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایمان لے آئے گا، لیکن جب اللہ کی طرف سے آپ پر واضح کر دیا گیا کہ یہ ہمیشہ بدبخت رہے گا اور یہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر آپ اس سے بیزار ہو گئے اور پھر کبھی آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی اور مشرک کے لیے، اور یہ اس کا ثبوت قرآن کی 11ویں پارے کی صورت سے بھی ملتا ہے کہ پھر آپ نے اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی اور اس سے بیزار ہو گئے۔ 11ویں پارے میں سورۃ توبہ میں آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا، پھر جب ابراہیم کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم
بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر! کہ اللہ کے دشمنوں سے بیزار ہونا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ کے دشمن کو ہمیشہ ہمیں بھی اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ آگے سنیے، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ بنوں گا، بدبخت نہ ہوں گا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید آزر کو یہ کہا کہ میں بابل شہر سے ہجرت کر کے میں جا رہا ہوں شام کی طرف، اور تم لوگوں سے اور جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پر احسان فرمایا۔ پھر آپ نے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے فرمایا کہ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ اس میں علماء فرماتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم بتوں کی عبادت کر کے بد نصیب ہوئے ہو، تو میں خدا کا پرستار بن کے میں اللہ کی عبادت کر کے یہ یاد رکھنا کہ میں بدبخت اور محروم نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کی بندگی کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا اور وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہمیشہ خوش نصیب ہی ہوگا کہ جسے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق اور ہدایت مل گئی۔ اس بات پر تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جھکنے کے لیے اپنی بارگاہ میں توفیق عطا فرما دی۔ اسی آیت کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ کافروں، بد مذہبوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے، نشست برخاست رکھنے سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے کافر چچا سے فوراً علیحدہ ہو گئے۔ آپ نے اسے پیغام پہنچا دیا لیکن اس نے پیغام ماننے سے انکار کر دیا صاحب، بلکہ وہ بغاوت پر اتر آیا، دشمنی پر اتر آیا، وہ مارنے کے لیے آ گیا، لیکن آپ نے اس سے اپنا چھٹکارا کر لیا۔ تو جہاں تک ہم بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں پیغام پہنچائیں گے، لیکن سامنے والا بدبخت ہو، وہ نہ ماننا چاہتا ہو، لیکن یہ نہیں کہ اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ بچنا چاہیے۔ نمبر 2 اپنا دین نہیں چھپانا چاہیے۔ یہ یہاں پر پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دین صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ان کا خالق ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کی عبادت کرنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ بد نصیب تو وہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ پھر ابراہیم جب لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے، تو ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے بابل شہر کو چھوڑ دیا اور شام کی مقدس سرزمین شام کی طرف آپ جب ہجرت کر کے چلے گئے اور لوگوں سے اور ان لوگوں سے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا، ان سے جدا ہو گئے، تو اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا کیے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے پوتے، یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، لیکن حضرت ابراہیم کے یہ پوتے ہوئے حضرت یعقوب۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں وہ پوتے عطا کیے تاکہ وہ ان سے انسیت حاصل کریں، اور ان سب کو ہم نے مقام نبوت سے سرفراز فرما کر احسان فرمایا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں، لیکن چونکہ سب سے زیادہ نبی جو آئے ہیں بنی اسرائیل میں
وہ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے آئے ہیں، اور بہت سے انبیاء کے جو والد ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اس لیے خصوصیت سے اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس آیت سے بھی یہ دو باتیں پتہ چلی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی زیادہ ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کب عطا کی تھی؟ بڑی عمر میں جا کر عطا کی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت اسحاق، اور ان کے بیٹے یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی، یعنی آپ کی عمر شریف اتنی زیادہ طویل ہوئی کہ آپ نے ان کو بھی دیکھا۔ نمبر 2 کہ اللہ کے لیے ہجرت کو کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جزا ملی کہ اللہ نے انہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے۔ یہ قرآن اس آیت میں بتا رہا ہے۔ آخری آیت اس رکوع کی فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی، کہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اور آخرت کی عظیم ترین نعمت نبوت عطا کرنے کے ساتھ حضرت ابراہیم کو وسیع رزق بھی دیا اور اولاد بھی عطا کی، اور ان کے لیے بلند شہرت رکھی کہ ہر دین کے ماننے والا، وہ مسلمان ہو خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، آج بھی سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثنا و تعریف کرتے ہیں، اور مسلمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنا چاہتے ہیں کہ نماز میں ان پر ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے بلند شہرت رکھی کہ قیامت تک حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور ان کی اولاد کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اس واقعے سے 4 باتیں، پورے واقعے سے 4 باتیں پتہ چلی۔ وہ نمبر 1 کہ حق کی طرف ہدایت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کسی کو حق کی طرف بلائے تو اس کا نرم مزاج ہونا اور اچھے اخلاق والا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو بات سختی سے کہی جاتی ہے تو وہ سننے والا اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ البتہ لیکن جہاں سختی کی ضرورت ہو، سخت لہجے میں بات کرنا ضروری ہو، وہاں سختی کی جائے گی، لیکن جہاں نرمی سے اگر کوئی حق کی طرف آ سکتا ہے تو اسے نرمی سے بلایا جائے گا۔ یہ پہلی بات اس پورے واقعے سے پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اپنے سے بڑے مرتبے والے کی پیروی کی جائے۔ اطاعت و فرما برداری میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ہے، اور صحابہ اور ائمہ دین کی پیروی بھی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ پتہ چلی اس پورے واقعے سے کہ جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت میں ظاہری طور پر اور باطنی طور پر سلامت رہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو برے ساتھیوں سے اور بد مذہب لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ چوتھی بات یہ یاد رکھنی چاہیے، اس پورے رکوع سے یہ پتہ چلا کہ جو بھی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اگر اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دے گا تو وہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے لکھ لے، یاد کر لے کہ اللہ اس سے بہتر چیز اور زیادہ پسندیدہ بدل اسے عطا فرمائے گا، کہ اس سے پہلی چیز کے چھوٹنے پر ہونے والی جو وحشت ہوئی تھی اللہ اسے انسیت میں بدل دے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو چیز اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دی جائے تو اللہ اس سے بہتر چیز دیتا ہے، اور وہ جو چھوٹنے پر جو دل میں تکلیف ہوئی تھی اس سے زیادہ اس تکلیف کو بھی اللہ انسیت میں بدل دے گا اور اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ جیسے کہ مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے، کبھی مال اگر اللہ کی راہ میں دینے کا موقع آئے تو وہ دے، لیکن یہ یاد رکھے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ رب العالمین، کیونکہ مال دینے سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ دے گا، اللہ اس سے اس کو بہتر چیز دے گا، لیکن یقین شرط ہے کہ جب یقین ہوگا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا تو جیسے یہاں پر پورے رکوع میں ہم نے سماعت کیا، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کچھ عطا نہیں کیا۔ جب وہ اپنے نبیوں کو سب کچھ آزمائش کے بعد دیتا ہے تو پھر حضور کی امتیوں کو ان کی آزمائش کے بعد کیوں نہ دے گا؟ صرف ہمارا ایمان
اپنے رب کی ذات پر کامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں فیضان اور اس کا فہم عطا فرمائے، اور ہمیشہ مرتے دم تک اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، ہمارا درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ یا رب العالمین قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اس کی تلاوت کی شب و روز ہمیں توفیق عطا کر دے، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ مولا کریم ہمیں علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت ہمارے اندر سے دور فرما دے۔ مولا کریم ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی رضا کی دولت عطا کر دے، اپنی محبت کی دولت دے دے، اپنے محبوب کے عشق کی دولت دے دے۔ یا رب العالمین نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کر دے، ریاکاری ہم سے دور کر دے، تکبر ہم سے دور کر دے، بدکاری ہم سے دور کر دے، شرم و حیا ہمیں عطا کر دے۔ مولا کریم پاکیزگی عطا کر دے، قرآن حکیم کا صدقہ یا اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی دے دے، ہمارے گھر والوں کو پاکیزگی عطا کر دے، ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔